کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یہ اکیڈمی سے سیڑھیاں اتر کے باہر جا رہا تو ایک بھائی نے مجھے روک لیا کہ جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ رفع الیدین کے اوپر ہمیں یہ حنفی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم پڑھ لیں نماز کا طریقہ. وہاں ایک بندہ جو پوڈری تھا، وہ نشے کی حالت میں یا درمیانی حالت میں تھا، وہ بتا رہا تھا، کانفیڈنس لیول اس کا یہ کہتا جی مولانا میں انہوں نے دسنا مسئلہ کیا ہے، وہ بت رکھ کے آندے سن تاں رفع دین ہوندا سی. تو اس کو کسی رحمت اللہ علیہ نہیں سکھایا نا. رفع الیدین کے حق میں یہ جو دلیل ہے بتوں والی، یہ رفع الیدین والے نے تو نہیں سکھائی نا، اینٹی رفع الیدین نہیں سکھائی ہوئی ہے نا. اب یہ منکر ہو گئے. میں نے خیر اس کی تسلی سے بات سن لی. میں نے کہا میرے بھائی یہ میں اب اس کو کہتا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا. میں نے کہا آپ عید کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ پڑھتا ہی شاید عید کی ہو. کہتا جی ہاں جی. تو میں نے کہا اس میں تو بار بار یوں نہیں کرتے. آہو جی یہ تو میں کدے سوچیا ہی نہیں. میں کہا مولوی کو پوچھ کے آنا ہے کہ اس داڑے بت رکھے ہوندے نے تسی. بالکل کہانی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. مجھے بتائیں وہ مسلمان جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جیسے دبنگ صحابہ موجود ہوں، وہاں کسی منافق کی جرت ہے کہ بت رکھ کے پیچھے کھڑا ہو؟ اور منافق تو ڈرتے تھے ان لوگوں سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافق بیمار بھی ہوتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اسے لوگ جان نہ لیں، اور جو کامل الایمان مومن تھے وہ بھی بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ مسلم کے الفاظ ہیں اگر دو بندوں کے سہارے ان کو ٹیک لگا کے مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کہ انہیں منافق نہ سمجھا جائے. تو اس گھٹن کے ماحول میں، شیطان کے لیے جو گھٹن کا ماحول ہے اور ایمان والا ماحول، کسی کی جرت ہے کہ وہ بت رکھ کے آئے جہاں پہ بیمار بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ منافق نہ سمجھ لیں، تو وہاں پہ منافق بت رکھ کے نماز پڑھتے ہوں گے. بڑی کہانی کرائی جائے، پڑھے گئے ہو نا؟ پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے رحمت اللہ علیہ انا للہ مر مرگے سارے سر. اے پرانی گلاں نے کوئی نوی نوی گلاں لے آؤ، سب ختم ہو گئی نا. اگلا یہ کہ ہم نے یہ بھی بچپن سے سن رکھا ہے کہ اذان میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ حضرت عمر نے داخل کیا تھا. حضرت عمر نے داخل کیا تھا. تو آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شریعت ساز تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تراویح کی جماعت بھی شروع کروائی انہوں نے. تراویح کی جماعت نبی علیہ السلام نے خود پڑھی ہے 3 دن، کوئی نئی نہیں انہوں نے شروع کروائی، انہوں نے اس کو صرف ایک رینیو کر دیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی خواہش بھی تھی. حضرت عمر کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو سنت کے اتنے عامل تھے، وہ کبھی ایسا کر نہیں سکتے تھے. یہ ایک بے سند روایت تھی جو ان کو بھی نہیں پتا، مشکات میں موجود ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر نے ایسے کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے تابعین نے کتنی جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، جو امام مالک تو تبع تابعی ہیں، ان تک بھی پہنچ گئی ہوگی تو انہوں نے اس طرح بیان کر دی، لیکن سند نہیں بیان کی ان کی. بڑا انصاف ہے، انہوں نے مرسل روایت بیان کی ہے. سر سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تعلیم فرماتے تھے. سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کیا دور کی کتاب ہے؟ اور مشکات میں بھی پہلی جلد میں اذان والے چیپٹر میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. مشکات بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی کہ مشکات کے اندر موجود ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے. تو جو اذان میں الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم کیے ہیں ان کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ حضرت عمر نے شروع کروایا ہے، یہ بھی کہانی ہے. اچھا جب میں نے یہ کہا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا. سر ایک کون سی کوئی تہاڈا کوئی جڑا تسی عجیب و غریب اپنے کو خضر بنایا وہ آ کے لوگوں کو یہ پٹکیاں پڑھا کے چلا جاتا ہے. ہر چیز سے منکر ہو گئے ہیں. سر برکت دیکھی ہے کیسے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کر دیا ہے. انہی کے بزرگوں نے تعلیمات دی تھی نا. یہ اصل میں ان کے ہوتے تھے سیاسی بیان. اب جب جوڈیشری میں پروف کرنے پڑے ہیں نا تو ان کو پڑ گئی مصیبت. یہ جوڈیشری میں تو پھر ہر چیز کی جرا و تعدیل ہوگی نا، تو وہاں یہ دلیل نہیں رکھتے کبھی بھی. لیکن ایک ٹکٹ میں کیسے یہ 2 مزے کر رہے ہیں. پبلک کو کہانی کرائی ہے بڑی فٹ، گولی فٹ کرائی نے. بت رکھ کے آتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم بھی شروع کرایا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا تو ہم بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی چیز جاری کر دیتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. اور بھائی حضرت عمر نے اگر بالفرض کرایا بھی ہوتا، اول تو نہیں کرایا،
تو وہاں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بابین تو نہیں ہے نا ساتھ؟ ہے بابین؟ نہیں اتھے ہی ہے، اتنے ہی ہے نا، بس ختم ہو گیا نا. تو سر ایک پر جھوم کے کون کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. جی. اگلا علی بھائی کہ یہ بھی سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور مائی رابعہ بصری سے متعلق کہ وہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہنم کو بجھا دوں اور جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. کیا یہ ان سے منسوب قول درست ہے؟ مولا علی کی طرف آدھا قول منسوب ہے، جھوٹا قول ہے، انہوں نے کہیں نہیں فرمایا. مولا علی کیا قرآن کی تعلیمات کے خلاف چل سکتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ تو اس کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، جہنم کے خوف کی وجہ سے، اور نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں؟ یہ صرف جذباتی جملہ ہے. مجھے بتائیں کہ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ دی کس نے؟ شیطان نے؟ اللہ نے. تو جو چیز اللہ نے خود دی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئلے تھے. انہوں نے کہا میں پانی سے جو ہے وہ دوزخ بجھا دوں گی. تسی بھی تہاڈا بھی دماغ خراب ہے، پانی نال دوزخ بجھ دی ہے؟ پانی دے ایک لوٹے نال تے تندور بھی نہیں پورا بجھدا. اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ علیہ. یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے. اہل ایمان کے بارے میں سورہ الفرقان میں ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے. یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے. اور آپ کو نبی علیہ السلام مغرب اور فجر کے بعد تعلیم کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار. اور سورہ سجدہ میں آ رہا ہے کہ ہمارے بندے ہماری جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں راتوں کو پکارتے ہیں. یہ تو عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے جس نے رکھا ہوا ہے. مولا علی کی طرف جھوٹ منسوب ہے. رابعہ بصریہ نے کہا تو وہ خود بھگتیں گی اگر انہوں نے کہا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہم تو ربیہ کے عقیدے کو مانتے ہیں، رابعہ کے عقیدے کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا ربیہ، وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. لو کائنات کی سب سے بڑی چیز، کتنی تیاری کر کے بیٹھے ایسی بندہ. آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے. نہیں یا رسول اللہ یہی. آپ فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت میں استقامت اختیار کر، میری دعا کی برکت سے تجھے جنت میں پڑوس مل جائے گا. تو نبی علیہ السلام کو تو کہنا چاہیے تھا تو جنت کے لیے کیوں بات کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے؟ تجھے تو کہنا چاہیے مجھے اللہ کا عشق مل جائے بس، منو جنت نہیں چاہیے دی. تو ہم ربیہ کے عقیدے پہ ہیں. رابعہ آپ کو مبارک، ربیہ والا ہمارا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا حشر ربیہ کے ساتھ ہو، آپ کا حشر رابعہ کے ساتھ ہو. ٹھیک. ویسے کوئی جرت نہیں کرے گا، جس کو یقین بھی ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا. کتنے پکے کٹر ناسبی ہیں نا، او جی یزید تے قسطنطینیہ دی بشارت فٹ ہوندی ہے. میں کہنا جی اللہ تینوں یزید نہ رکھے منو حسین نال. کہنا نہیں اندر کھٹکتا ہے نا سر. پھر حسین تو حسین ہے نا. صحیح. چلو تو سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو نوجوانوں کو تو ویسے ہی ان سے عقیدت ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اکثر اوقات جو ایک حدیث جو ہے نا بخاری کے ریفرنس سے سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی جاتی ہے کہ میں جو علی جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں، ابو بکر بنیاد ہیں، اور عمر دیوار ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چھت ہیں. اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے کس چیپٹر میں؟ بخاری شریف ہی کوئی نہیں ہے، بکاری شریف ہی ہوئے گی کدھر. تہاڈی گھڑیاں روایتاں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں. ہاں یہ جو آخری حصہ ہے نا وہ ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن وہ بھی روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے. امام ترمذی نے خود جرح کی ہے اس میں. لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے. اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہے ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں. اور صرف پوسٹیں نہیں، کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں
یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی چھت ہے، اور عثمان اس کی دیوار ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں، بالکل گھڑی ہوئی فیبریکیٹڈ روایت ہے، صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ترمذی میں روایت تھی نا، میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. چونکہ یہ صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے نا، تو یہ ضعیف حدیثیں فضائل میں لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلت ہمیں ماننی پڑی، تو باقیوں کی خود ہی بنا دو. حالانکہ وہ کریکشن کے طور پہ اس میسج کو جاری کرتے ہیں. جی کریکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ جی اے پوری حدیث ہے، پوری او کہانی جے پائی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، مدرسوں کا خدا اور، علماء کا خدا اور، بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور. ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مسلم شریف میں والے ایک حدیث، اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، 639 640 641. اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسح کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی؟ تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پہ مسح کی مدت مقرر فرمائی. جرابیں بھی اس میں داخل ہیں، وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد تھیں، ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیوژن ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی. تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے، دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا، تو وہ ظہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے، اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلانیہ کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیتے تھے. اس میں پھر پاک مولویوں نے چھوڑی کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں، کہ وہ دوسرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. مولا علی نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو. اور الگ سے ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے، نبی علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے. جواز کی حد تک درست ہے، عمومی عمل بیٹھ کے لیکن کھڑے ہو کے بھی درست ہے. تو یہ کیا کیا کہانیاں ان کی چلتی ہیں، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے. اب میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، یہ حدیث ہے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہے کوئی حدیث؟ نہیں. ہاں، لیکن یہ حدیث اگر آپ کسی سنی کی مسجد میں لکھ کے لگا دیں، نیچے بخاری شریف لکھ دیں، مسلم شریف لکھ دیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھنا یہ کدھر لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل حدیث مسلم کی 240 لکھ کے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں لگا دیں، بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا، ان میں ناسبیت کم ہے، دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد میں لکھ کے لگائیں. ہم نے پریکٹیکلی ہمارے بھائیوں نے تجربہ کیا ہے، شام تک اللہ کے فضل سے دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک دو کاٹ لی حدیث مسلم شریف میں لکھی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اپنے کسی کٹر قسم کے بھائی کو جو سنی ہونے کا کلیم کرتا ہو ایک میسج ٹیکسٹ کریں محرم کے دنوں میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور نیچے لکھیں صحیح مسلم 240. تو آگے سے جو میسج آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ مولا علی کی شان ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہے. دیکھیں نا بے سر غدیر خون پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ بھی فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سر کسی نے سوچا تھا کہ اہل حدیث کے ممبروں سے اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے؟ آج تک تو اہل حدیث کے ممبروں سے یہ بیان ہوتا تھا فضائل صحابہ کانفرنس، اب لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت. اہل بیت برکت کے لکھا ہوتا ہے، بیان وہی ہو رہے ہوتے ہیں، فضائل صحابہ بھی نہیں بیان ہوتے، فضائل معاویہ ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے، میرے شر سے بچنے کے لیے، میرے شر سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے. میرے شر سے بچنے کے لیے ان کو منکرین حدیث ہونا شرط ہے. میں نے بتایا نا، غامدی صاحب نے کہا کہ مجھے تو سارے کہتے ہیں کہ منکر حدیث ہوں، کیا اہل حدیث دیوبند اور بریلوی صحیح بخاری کی 2812 نمبر حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ معاویہ کی پارٹی دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، یہ حدیث ماننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اقراری نہیں ہیں.
ہم کب کہتے ہیں ہم انکاری ہیں؟ انکاری ہو تو آپ کی جرت نہیں ہے، لیکن آپ کونے بڑے نے، اقراری بھی کوئی نہیں نے، چھوڑ دو، کربلا ہر جگہ آ جاندی ہے، اگے ٹرو۔ اچھا، ایک اور مشہور واقعہ جو ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روضہ رسول پر رکھی گئی، کے سامنے رکھی گئی، تو وہ تالا بھی خود ہی کھل گیا، کنڈی بھی خود ہی کھلی اور دروازہ بھی خود ہی کھلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وصیت تھی۔ وہ کہتے ہیں مولا علی کو وصیت کی تھی، یہ سر ہوتی سی کسی زمانے میں، اس کی اب جو جننگ ہوئی ہے نا، ہمارے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے سے بھائی ہیں، پہلے بریلوی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایک چینل بنایا انڈرسٹینڈ اسلام، انہوں نے یہ ساری کہانیوں کی پوسٹ مارٹم میری ویڈیوز کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ جو رو رو کے بڑے وجد میں یہ واقعات سنایا کرتے تھے، ان کی کہانیاں کھل گئی ہیں، یہ بالکل کہانی ہے، جلال الدین سیوطی نے کہانی لکھی ہے، حدیث کی کتابیں سے سپورٹ نہیں کرتی، حدیث میں بالکل الٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت کے اوپر، کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگے اور پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ میدہ چونکہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ میدے کے رستے نکل جاتا تھا، ان کو جب یہ نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ روضہ رسول میں مجھے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں حجرہ عائشہ کے اندر، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب چاہتا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اولی الامر منکم کے تحت میرا حکم نہ مانتے ہوئے یہ کر دیں، اجازت ان کی مرضی دے دیں، اگر انہوں نے دے دی ٹھیک، نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابن عمر گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ ابا جی اجازت مل گئی، انہوں نے کہا واللہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا۔ جنت کے ٹکڑے میں سر، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا میں اس کا شفیع ہوں۔ میرے بھائیو، جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی کوشش کرو اس میں سکونت اختیار کرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کا شفیع ہوں گا قیامت والے دن۔ سیدنا عمر کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا، شہادت کی موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں ملی، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو تم جا کے میری میت بھی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، خود بخود کنڈی کھلے گی، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچا یار ہے دوسرا پکا یار ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، جھوٹ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی تھی، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھ کے کہا رحمک اللہ، اے عمر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے، میری خواہش تھی کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو سیدنا عمر کی منقبت بیان کر رہا تھا وہ مولا علی تھے۔ تو اس میں بھی ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا۔ حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا، اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور، یہ تو کتابوں کی چیز ہے۔ ٹھیک ہو؟ علی بھائی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ
جو ہیں 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا, حق پر ہوگا, جبکہ قرآن تو یہ واضح طور پہ کہتا ہے, فرقے واریت کی مذمت بھی کرتا ہے اور کنڈیم کرتا ہے, اور آپ بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ حدیث آپ کے علم میں نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ذوف ہے اس میں؟ نہیں, حدیث تو صحیح ہے. میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے 73 فرقوں والی حدیث. یہ حدیث میں خبر ہے, غیبی خبر. جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو چست لباس پہنانا شروع کر دے. وہ خبر ہے کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ بچ جانا. تو بچنے کا حکم تو قرآن میں آیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ بچ جانا. نبی علیہ السلام نے یہ غیبی خبر دی کہ یہ بچیں گے کوئی نہیں, باز کوئی نہیں آئیں گے, میری امت بٹ ہی جائے گی 73 میں. اور ان میں سے ایک فرقہ نہیں, ایک گروہ حق پر ہوگا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو, پتے کو فرق کہا جاتا ہے, وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دے, ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت سے. مسلم کی تعلیم دی, قرآن میں آیا ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلم ہے. من قبل وفی ھذا, اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام رکھا, قرآن نے تمہارا نام مسلم رکھا. تو یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں. فرقے بننے سے بچنے کا حکم آیا. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بننا. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گئے. وہ تو قرب قیامت میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کی خبر آئی ہے کہ یہ برائیاں عام ہو جائیں گی, تو آپ وہ برائیاں کرنے شروع کر دیں گے. کہ حدیث شریف میں ہے, جو کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آیا کہ 73 فرقے بنیں گے, ان کو کہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ 73 فرقے بنیں گے اور یہ بڑا اچھا ثواب کا کام ہے, یہ کرنا, پھر تو تہاڈی گل ٹھیک ہے. وہ تو اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 72 دوزخ میں ہوں گے, ایک گروہ حق پہ ہوگا. اور اس کا تو نام بھی آیا ابو داؤد میں, الجماعہ. تو الجماعہ تو کسی کا بھی نام نہیں ہے, یعنی امت کی مین سٹریم, اجماع امت. اور مین سٹریم مسلمانوں کی فطرت پہ ہی ہوتی ہے, جب تک کہ مولوی اس کو پلوٹ نہ کر دے. کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے اندر بانٹے. مجھے بتائیں, جو بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایک بار سوچتا نہیں ہے کیا, یار قرآن تو کہہ رہا ہے تم مسلم ہو, مؤمن ہو, یہ ٹرمز ہیں, یہ ٹرمز ہی یوز کرنی چھوڑ دی ہم نے, اور ہم نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا. تو ان دونوں میں فرق ہے. حدیث ٹھیک ہے, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, یہاں تک کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی. ایک گروہ حق پر رہے گا. تو سر وہ گروہ کون سا ہوگا, جو بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لے کے چل رہا ہوگا یا وحی کو لے کے چل رہا ہوگا؟ ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں. آج کی گفتگو کا پورا مقدمہ میں نے جو بیان کیا ہے 1 گھنٹے کے اندر, وہ یہی تو تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگر تجھے چڑ ہے اس شعر سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو یہ شعر لے لے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. تجھے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہتا تھا ہمیں مسلمان نہیں مانتے, حالانکہ ہم چیخ کے کہتے تھے بھئی تمہیں مسلمان مان رہے ہیں, لیکن وہ کہتے تھے نہیں چلو یہ ہم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. علی بھائی اگلا ایک سوال بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے 16 معنی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو حق تک کیسے پہنچ سکتا ہے خود سے؟ آپ جو لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بھی پڑھ لو, تو 16 معنوں کو وہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ؟ یہ کدھر لکھا ہے 16 معنی ہوتے ہیں؟ یہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو میں نے بتایا نا کہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 15 علوم ہیں, 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں وہ بھی ہے, تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتے. ہم قرآن کو نصیحت کے لیے لیتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. مجھے بتائیں, قرآن جب کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا, لا تقربوا الزنا, تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, یہ راکٹ سائنس ہے جس کے لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑنی ہے؟ باقی جو دقیق بحث ہیں وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی. مجھے بتائیں 1000 سے زیادہ آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر پہ, باٹنی سے ریلیٹڈ, ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ, اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ, زوالوجی سے ریلیٹڈ. تو علماء کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے, تو ہم ان کو کہیں کہ وہ جاہل ہیں؟ نہیں, تذکیر ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, خواہ ان پڑھ ہے.
چونکہ ہر بندے نے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دینے ہیں نا. تذکیر کے لیے آسان ہے. قرآن کا ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھیں, ہم کہتے ہیں کہ علماء کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ علماء نے جو ترجمہ کیا تھا پیسے کمانے کے لیے کیا تھا, یا ان کے پرسنل نوٹس تھے جو چوری ہو کے کسی نے چھاپ دیے؟ اسی لیے کیا تھا کہ آپ پڑھیں. آپ کے علماء نے آپ کے لیے ترجمہ کیا. ہم کہتے ہیں آپ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہوں کیا کریے تھوڑے نال یار, دسو تو پکڑ پکڑ کے مجھ تھلے لے کے آنے تو کیا کریں؟ یہی کر سکتے تھے نا. آپ کے منہ میں فیڈر ڈال دی ہے, اور کیا کریں؟ تو اپنے اصول پر تو قائم رہے نا. جو شرائط آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں TORs طے کر لیں, تو آپ طے کر لیں. کیا ہم کہتے ہیں ہم مذہب بریلوی سے, اشری تھانوی سے, ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ترجمے ہمارے لیے کیے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, ڈائریکٹ نہ پڑھو. اچھا پھر کس طرح پڑھو؟ کہتے ہیں ہمارے سے پڑھو, تو خود پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اچھا آپ نے ایک اور تماشا دیکھا ہے, کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث مشکل ہے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ قرآن تو مشکل ہے, تو یہ جو فضائل مال اور فضائل سنت کا درس ہے یہ آسان ہے؟ وہ کہتے ہیں آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آسان کتاب نہیں بنانی آئی, لکھنی آئی. آپ کے علماء تو ماشاءاللہ اتنے اچھے عالم ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ آسان کتاب انہوں نے لکھ دی ہے. یہ کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے. دوسرا, یہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے کوئی قرآن سے دور بھاگنے والا؟ ہے کوئی آیت؟ نہیں. اس کے الٹ ہے 4 دفعہ سورۃ القمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو سر یہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اصل میں ان کے نظریات سے ٹکراتا ہے. 16 معنی کو نہیں ہوندے, 16 انہوں نے کہو کہ 16 معنی ذرا تسی کرو نا, کیڑے ہوندے نے؟ قرآن کو دھوکے والی کتاب نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتی تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن کے اگر پہلے صفحے پہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, آخری صفحے تک یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کبھی نہیں ثابت ہوگا. ورنہ تو یہ پھر کتاب جو ہے یہ نعوذ باللہ 2 سٹیٹمنٹس دے گی جو 180 ڈگری ٹکرائیں. تو اس کتاب کا جو کلیم ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور لا ریب فیہ ہے, شک کی جگہ نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, اس میں فرقے واریت میں پھنسے رہنے کی شاید یہ بھی وجہ ہے جو عام طور پہ یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی وضاحت کر دیں آپ, جو مشکات میں ہے کہ اصحاب النجوم, میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کر لو گے تو ہدایت. صحابہ کی پیروی تو یہ کر کو نہیں رہے, یہ کس منہ سے یہ پیش کر رہے ہیں؟ کس صحابی نے کہا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے فضائل مال لکھ کے آپ کو دی ہے؟ صحابہ کا نام مس یوز کر رہے ہیں. صحابہ کرام پوری زندگی کیا سکھاتے رہے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت. اگر اس روایت کو کوئی لینا بھی چاہتا ہے, اگرچہ اصول محدثین پہ ضعیف ہے, لیکن اپنی تھیم میں تو ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین امت کو دیا ہے, بشرطے کہ اس میں دوسرے صحابہ کا اختلاف نہ ہو, اجماع امت ہو, تو ایک صحابی بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہمارا تو دین کھڑے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے اوپر ہے. ہم صرف حدیث مرفوع کو تو حجت نہیں مانتے, حدیث موقوف کو بھی مانتے ہیں. بلکہ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا صحابہ کرام کے اقوال بھی حجت ہیں, وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں. میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کو نکال دیں تو آپ کے پاس دین مکمل ٹرانسفر ہی نہیں ہوا ہوا, کیونکہ کئی مرفوع احادیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے جو بیان کی جاتی ہیں وہ اصول محدثین پہ ضعیف ہیں, لیکن وہی حدیثیں صحابہ کرام کے اقوال کے طور پہ صحیح سند سے آتی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مثلا یہ روایت ضعیف ہے طبرانی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور علی کی وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے, ایک ان کی دشمنی میں. لیکن اس کو سپورٹو موقوفاً مولا علی کا اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے. یعنی میری وجہ سے یہ نہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, مراد یہ کہ مجھے تختہ مشق بنائیں گے, جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا ہے. حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے, یہودیوں نے ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے ہیں اور عیسائی ان میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے ہیں. اس طرح مولا علی کے غلوف کر کے رافضی گمراہ ہوئے اور ناصبی ان کا دشمنی کر کے اور خوارج ان کی دشمنی کر کے گمراہ ہوئے. تو یہ حدیث موقوفاً مولا علی کا قول ہے, یہ صحیح سند سے ہے. اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جو منسوب حدیث تھی وہ بھی پھر صحیح ہوگی, اگرچہ اس کی سند کمزور ہے. سپورٹ یہاں سے مل گئی. کئی چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال سے ملتی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں
کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اس کے لیے کفایت کرے گا، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا۔ یہ واحد حدیث ہے سورہ یاسین کی شان میں، باقی سب کمزور ہیں۔ اچھا اسی طرح کی ایک حدیث سنن دارمی میں نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، وہ انتہائی کمزور ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ابن عباس کا جو قول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہوگا، کیونکہ ابن عباس اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ جو ہماری حدیثیں ضعیف کی ہوئی ہیں انہوں نے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی صحیح سند بھی ہو اور وہ بھی گھوم گئی ہو۔ نا نا نا، دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ گھمڑ نہیں دے گا، کبھی وہ مولا علی کے اقوال کی شکل میں جمع کروا دے گا، کبھی سیدنا ابو بکر کی شکل میں، کبھی سیدنا عمر کی شکل میں۔ دین گھومے گا نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت آپ کے مولویوں کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ گھومی کوئی نہیں ہے، وہ آئی کوئی نہیں، سر انگور کھٹے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سر ایک دفعہ پھر جھوم جھوم کے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ جو حدیث بیان کرتے ہیں مشکات میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابو بکر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی غار سور کے مقابلے میں ایک نیکی کے مانند ہے۔ ضعیف روایت ہے، بلکہ یہ ضعیف بھی نہیں، جھوٹی روایت ہے، سنن کبری البیہقی میں شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی نے، دونوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ میں اس کو من گھڑت اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ میں حضرت عمر کی نیکیوں کو ستاروں سے بھی زیادہ مانتا ہوں۔ ٹیکنیکلی میں ثابت کروں گا، ان کے جو امت پہ احسانات ہیں، صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ستارے تو تھوڑے رہ جائیں گے کیونکہ ان لمیٹڈ ہے۔ میں تو امام بخاری کی نیکیوں کو ستاروں سے زیادہ مانتا ہوں جو انہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضعیف روایتیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہوں۔ ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں اپنی شان کے لیے، ان کی شان میں کتاب و سنت کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کا نام بیچ میں لے آتے ہیں تو یہ کام ہلکا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی جب خوارج سے جنگ کے لیے نہروان کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر جانے کو ترجیح دوں گا اس بات پر کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہوں۔ یعنی مجھے یہ تکلیف تو گوارا ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پہ کوئی پٹک دے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں نبی علیہ السلام پہ کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود سنی نہ ہو، کہ جھوٹی بات ہو۔ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خوارج کو جو جماعت قتل کرے گی وہ روئے ارض کی بہترین جماعت ہوگی، اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے، لیکن اصل جملہ پہلے والا ہے کہ صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے۔ کیوں؟ مولا علی سے ہی پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹی حدیث بیان کرنے سے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں، ان کی جرت تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے، اور آپ لوگ اتنے دیدہ لے رہے ہیں کہ ہر ایک کہانی بیان کرتے جا رہے ہیں، جب محدثین کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے، جن کا سودا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جعلی روایتیں ہیں، تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں جو صحیح روایتیں ہیں؟ اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں کہ مزہ جھوٹی کہانیوں میں ہی آتا ہے۔ لیکن واللہ وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی، غامدی صاحب کہتے ہیں ایک دن مجھے میری بہن کہنے لگی کہ بھائی جان آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن اس سے سارا مزہ خراب ہو گیا دین کا۔ کیا مزہ ہوتا تھا، جمعرات آتی تھی، اگربتی جلاتے تھے، ٹھیک ہے جی، مجھے آج تک، بلکہ جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں نا وہ کافی عرصہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا تو ان کے اندر وہ چیز جاگتی ہے کہ یار ہم کہیں گستاخ ہی نہ ہو۔ اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ جب یہ آئے نا تو پھر محرم میں بھی آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی کو چل رہا ہے اور میں نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے، کہیں آپ اہل بیت کے گستاخ نہ ہو، تو پھر آپ کو اس پھکی کا جواب مل جائے گا۔ نہیں، نبی علیہ السلام جو کہیں گے وہی کرنا ہے۔ آپ کو میں اپنی ماں کی ایک بات بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، حضرت معاویہ کی جو بہن تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، تیسرے دن انہوں نے لا کے خوشبو اپنے جسم پہ ملی،
تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے تو یہ بات کی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن. میرا باپ مرا تھا 3 دن کے بعد سوگ ختم, میں نے اس کو اعلانیہ اناؤنس کیا. یہ ضروری تھا ویسے اناؤنس کرنا؟ نہیں, یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے دماغوں میں ڈرل ہو کہ دین آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لینا, نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ لینا ہے. اس لیے ہم جان بوجھ کے ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہر ٹائم اختلافی بات کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں اور کیا کروں آپ کا دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے. اور میرا معصومانہ سوال ہے, دنیا میں کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس پہ اختلاف نہ ہو. پھر شروع ہوتے ہیں جی نماز پہ کسی کا نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے کس طرح, ادھر ہاتھ باندھ کے پیچھے باندھ کے, اختلاف شروع. سر تسی کوئی ایک چیز نہیں پروڈیوس کر سکتے جو نٹی گریٹیز تک اپنی اصل کے اندر اختلاف سے پاک ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ایسا ہو جائے تو ساری جنتی نہ بن جاتے. یہ امتحان اللہ نے رکھا ہے. آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا یا علی مدد شرک ہے, حاضر و ناظر نہیں ہونا چاہیے, علم غیب کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کام بھی ختم ہی صفحے جی سارے عقیدے سیٹ ہو جاندے تو امتحان ختم ہو جاتا. اللہ نے یہ قرآن میں اصول بیان کیے, پھر دیکھا کہ کون ہماری, قرآن میں یہ بھی آیا تھا نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب دیں گے. یہ اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ مولڈ کرتے ہیں. قرآن میں سورہ قصص کی 44 نمبر آیا تھا نا, اے نبی کوہ طور کے موقع پر جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی, نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ گواہ تھے, تو حاضر و ناظر دونوں ختم ہو گیا. باقی جگہ آتے تھے اے نبی تم موجود تو نہیں تھے جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ کو پکارا, تم وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمے ڈالی جا رہی تھی, آل عمران میں آتا ہے. تو وہاں یہ ہمارے بریلوی علماء میں کہتے تھے یہاں لکھا ہے موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے, روحانی طور پہ موجود تھے, شاہد تھے لیکن موجود نہیں تھے. جب شاہد والی آیت آئی تو آپ حیران ہوں گے, انہوں نے ترجمہ ہی بدل دیا. اے نبی علیہ السلام نہ آپ وہاں حاضر تھے نہ موجود تھے, وہ ترجمہ ہی بدل چھڑیا. اور اس سے بڑھ کر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے جال حق میں اس آیت کو کوٹ کر کے آیت ہی آدھی لکھ دی. انہوں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے, یہ کب لکھا ہے کہ اے نبی آپ شاہد نہیں تھے, آیت ہی آدھی لکھ دی. سر یہ کوئی مسلمان کام کر سکتا ہے؟ تو یہ تعریف کن لوگوں نے کی ہے؟ تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا, پھر نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جھوم کے یہ کہنا ہے, وہ جو دوسرے والا نا وہ جھومے بغیر کہنا ہے, آرام سے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کسی کی ٹھوڑی پکڑ کے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ میں مزاح کے انداز میں آپ تک میسیج اس لیے کنوے نہیں کرتا کہ مزاحیہ پروگرام چلانے والے میری تعریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایک تھیٹر لایا ہے. سارے تھیٹر نہیں ہے, یہ ریل گلان ہے, یہ اوریجنل باتیں ہیں, اور اس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے, اور آپ کو مفت بتائی جا رہی ہیں. سر یہ پیسے لے کے بھی آپ کو کوئی بتائے نا تو وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہوگا, کیونکہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا, یا پتہ لگے گا یا لگ پتہ جائے گا. دعا کرو لگ پتہ نہ جائے, پتہ ہی لگے کہ ہاں یار میں صحیح ڈیسیژن کیتا سی. لگ پتہ گیا نا تو پھر کام خراب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ فقہ حنفی کا مشہور اور معروف مسئلہ ہے کہ جو در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں, یعنی کہ اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلا جو تشہد آتا ہے اس میں اگر بھول کر بھی درود پڑھ لے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. جی کہانی ہے, تو یہ بھی کہانی ہے. ہاں تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں ہم درود والے ہیں؟ حضرت ہم تو درود والے ہیں, ہمیں کیا لوڑ ہے اسلحہ لے کے جانے کی, ہم تو درود والے ہیں. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ درود کے دشمن. آپ کی دعائے قنوت میں درود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جو سکھائی گیا ہے وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف ہے. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. آپ تو درود سے بھاگنے والے ہیں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایک سلام سے مراد یہ نہیں ایک طرف سلام, مراد یہ کہ اکٹھے پڑھتے تھے.
جس کی 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے, تشہد پڑھتے تھے, دروشی پڑھتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, اور پھر 9ویں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, یعنی درمیان والے تشہد میں بھی بیٹھے. تو انفی جو وطروں کا درمیان والا تشہد ہے اس میں ساتھ دروشی ملاتے ہیں, وہ کہیں گے جی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. سنن نسائی میں بھی ڈیل موجود ہے. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر درمیانہ تشہد ہو تو تم عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہو. یہ جواز کی حد تک ہے. افضل ہے درود شریف, ہم تو پڑھتے ہیں درود شریف, کم از کم اتنا ضرور پڑھا کریں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کہتے ہیں وہ جی وہ چونکہ آپ پھر بہانہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم نے درود شریف کی وجہ سے نہیں سجدہ صاحب واجب کیا, استغفر اللہ, ہم تو درود والے ہیں. اصل میں قیام میں ڈیلے آ جاتا ہے, چونکہ تیسری رکعت کا قیام فرض تھا, درمیانہ تشہد واجب تھا, آپ نے واجب میں زیادہ وقت لگا کے قیام سے لیٹ ہو گئے ہیں فرض سے. اس لیے یہ ایک کہانی کا ورژن ہے. ہر جگہ نئی کہانی ہوتی ہے, کیونکہ کہانی ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سچی بات ہی ہر جگہ ایک ہوتی ہے. اچھا, دوسری جگہ بہار شریعت میں در مختار رد المختار میں یہ لکھا ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام کی خواب میں امام حنیفہ کو زیارت ہوئی. پتہ نہیں کدھر ہوئی, جھوٹا واقعہ امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابو حنیفہ تو نے مجھ پہ درود پڑھنے والے پر سجدہ صاحب واجب قرار دے دیا جو دوسری رکعت میں پڑھ لے, 4 والی رکعت میں. تو امام حنیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس پر واجب کیا ہے سجدہ صاحب جو غافل ہو کر درود پڑھے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے اور تحسین فرمائی. نا انجینئرنگ ہوئے گی. شہزاد بھائی کہتے ہیں نا بڑی سونی ہے سر, نام وچ قیامت ہے. اسلام دی بنیاد ہی نا ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہوگی, پھر نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اے نفی بڑی کام دی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, جو غافل ہو کے درود پڑھے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے, تو مراد یہ ہے کہ جو خود پڑھے اس کو تو ثواب ہونا چاہیے. پھر دوسری کہانی کیوں کرائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے پوچھا نہیں کہ ابو حنیفہ جو شوق سے مجھ پہ پڑھے, تو وہ اگر پوچھ لیتے تو امام حنیفہ فارغ ہو جاتے, یعنی خواب میں جو. تو جھوٹا واقعہ. کیوں؟ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز سجدہ صاحب کو واجب کرتی ہے وہ جان بوجھ کے کرنے سے نماز ہی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے, دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. اگر آپ درمیانے تشہد میں جان بوجھ کر درود پڑھیں تو فقہ حنفی کے تحت نماز ہوئی نہیں, بھول کے پڑھیں تو سجدہ صاحب ہے. تو کہانی کرائی سی جے کہ غافل ہو کر پڑھا تھا, تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے. نبی علیہ السلام جو انٹیلیجنٹ بندہ کون سی, آپ تو فوراً پوچھ لیں دے. اس میں دوسرا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ غافل ہو کے پھر دوسرا والا آخری والا کیوں نہیں وہ سجدہ صاحب کر رہا لازم. کون سا؟ مطلب اگر غافل ہو کے پہلا والا تشہد والا جو ہے وہ سجدہ صاحب لازم, دوسرے کا تو وہ مانتے ہیں نا. نہیں تو غافل ہو کے تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے نا بندہ, آخری والا. ہاں چلے خیر, آپ اور طرف ہی بہت ہی عجیب نہیں کر رہے ہیں. آپ بات کو اس موضوع پہ رہنے دیں جو اصل موضوع ہے, کہ جو ان کا اپنا اصول اور مبادی ہے نا اسی کے اوپر یہ پورے نہیں اترتے. تو میں نے میری یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, فقہ حنفی کی انجینئرنگ, وہ میں نے اسی واقعے کی انجینئرنگ کی ہے کہ یہ واقعہ بیٹھتا ہی نہیں ہے آپ کی اپنی ڈاکٹرن کے اندر بھی. کہانیاں کرانی چھوڑ دیں آپ. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ درمیانے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے, اور بعض اوقات اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا افضل ہے, اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے. درمیانے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا افضل ہے, اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب انشاءاللہ ہمارے اگلے جو سوالات ہیں وہ بلال بھائی نے کرنے ہیں. ہاں جی جناب, انشاءاللہ تعالی بقیہ کے سوالات ہمارے اب بلال بھائی کریں گے. جی بلال بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے, ہم نے بچپن سے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقوں نے اپنی اپنی صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف بنائی ہوئی ہے, کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ یہ کہانی شریف ہے, یہ بھی یہ ایک سازش تھی آپ تاکہ آپ بخاری مسلم پڑھیں ہی نا. جب آپ کو شروع میں ہی پچ کھود دی گئی ہے کہ ساروں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے. سر دنیا میں جس طرح قرآن ایک ہے نا, صحیح بخاری صحیح مسلم بھی ایک ہی ہے. میرے بھائی کلمی نسخے بیروت میں لبنان کے اندر کلمی نسخے موجود ہیں, دارالکتب العلمیہ کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہیں,
اگر کوئی بخاری میں ذرا سی تعریف بھی کر دے تو پکڑی جائے. افریقہ میں جو بخاری ہے، جو انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، چاہے وہ رشیا کے اندر ہے، ایک ہی بخاری دنیا کے اندر. یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے نمبر میں کسی نے صحابہ کرام کے اقوال کو نمبرنگ کر دی ہو تو وہ آگے پیچھے نمبر ہو جائیں، الفاظ جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں. قرآن کی آیات کے نمبر بھی بعد میں لگے ہیں، حدیثوں کی بھی سٹینڈرڈائزیشن نمبرنگ کی اب ہوئی ہے، لیکن حدیثیں وہی ہیں. آپ کو اس چیپٹر والی حدیث ضرور مل جائے گی. یہ بالکل کہانی ہے. اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ جب آپ یہ کہہ دیں گے ساروں کی اپنی اپنی ہے تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ریلائبل چیز ہی نہیں ہے. جس طرح کرسچنس کے بارے میں ہے کہ ان کو اب کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی بائبل صحیح والی بائبل ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور ہم تو کہتے ہیں آپ جس فرقے سے ہیں اسی کی بخاری شریف پڑھ لیں. اللہ کے فضل سے سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا وہی فرقے اپنی والی بخاری پہ ہی نہیں چڑھ رہا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی دیوبندیوں کی ہی چھپی بھی بخاری شریف، مسلم شریف پڑھ کے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے، مت ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے بچپن سے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڑے بزرگان کہ اگر دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے نماز کے دوران ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑے بزرگوں نے سامنے بچپن سے سن رکھا ہے. یہ بھی کہانی ہے جی، یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، پبلک میں مشہور ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام اٹھ کے نوافل پڑھ رہے تھے تو میں آپ علیہ السلام کے پاس ہی سویا ہوا تھا. تو میں بھی اٹھا تو میں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نفل نیت کر لیے. تو آپ کی میں بائیں جانب کھڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے مجھے نماز میں یوں کان سے پکڑا اور یوں پیچھے سے لا کے دائیں طرف کھڑا کیا، انگوٹھا کے پورے قدم ہی چوک چڑھے. اور یعنی آپ نے نماز میں تلقین کی کہ اس طرف کھڑا ہونا. تو انگوٹھا ہلنے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں سجدے میں اگر پاؤں اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی. پاؤں مسلسل اٹھے رہے پھر تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ایک یہ پیشانی اور ناک. تو ظاہرہ ایک بندہ ہوا میں یوں سجدہ کر رہا ہے، اللہ یہ کہ بیمار ہو یا کوئی مریض ہو وہ الگ بات ہے، تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی. پاؤں اگر کسی کے سجدے میں اٹھ گئے کوئی مسئلہ نہیں، نیچے لگا لے. کم از کم 3 تسبیحات کے برابر اس کے قدم لگے ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاؤں اٹھے ہیں فوراً نیچے لگائیں اور یہ انشور کریں کہ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اتنی دیر میرے قدم نیچے لگے رہیں تو نماز ہو جائے گی. اٹھنے سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں مسلسل اٹھے رہیں تو پھر ظاہر ہے آپ نے سجدہ ہی پورا نہیں کیا. تو یہ بالکل مت ہے، جھوٹ ہے. اگلا کوشچن ہے، شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی. خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا، اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوانے کے لیے کیا، ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فضائل حج میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے. سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے، حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں،
اپنا احرام کھول دیں گے, دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں, ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا, حضور علیہ السلام نے کیا, ساروں نے پہلے ایک اٹھا, دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا, اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا ان کے لیے, آبائی وطن بھی تھا, وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. وہ تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا, تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے, زیارت کو آتا ہے, کھیت مٹی, جھوٹ مار دیو, سب جھوٹ ہے. اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا تھا. یہ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی جو فضائل حج میں ڈالی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ تو کہانی چھوٹی ہے, اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں, وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی, اندروں روح نکل گئی سی. اچھا, کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی, خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے, وہ کہانی شریف ہے, وہ بابی ہے, یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں, سب کہانیاں سر چھوڑ دیں, مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے, اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے, گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے؟ تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکے مدینے سے لے کے آئے, انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے, بیکٹیریاز والا, وائرسز والا, شیطانی وائرس, شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. تو ہماری باتیں شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں, لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے نا, ہائے ہائے ہائے, پھر چس آ جاتا ہے. کہتے ہیں چک کے رکھو انجینئر صاحب, چک کے رکھو کام, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا اب یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کوئی ایک شے بھی صحیح نہیں دسی. دعائے قنوت غلط, قنوت نازلہ پڑھا دے رہے اتنا عرصہ, قنوت وتر سکھائی نہیں. ٹھیک ہے. اور بابا جی بڑے مشہور نے نا, بابا جی کہندے نے کہ جی ججاں کولوں دعائے قنوت سنو. اور بابا جی دعائے قنوت تے تانوں بھی نہیں آندی, کیونکہ تسی بھی یاد کیتی ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک. جو دعائے قنوت وتر ہے وہ تو ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. تسی ججاں کول کے سننی, پہلے آپ سناؤ. اور حسن بن علی کو نبی الاسلام نے یہ سکھائی تھی. سب کچھ کہانیاں ہیں, اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ان کے, لیکن آخرت میں تو پھر قسمت والوں کے ہی پردے رکھے جائیں گے. جو گمراہی کے پیشوا ہیں وہ تو نہیں بچتے, یہ تو ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, صحیح بات ہے, جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں. خدا آج میرے منہ میں کچھ کٹواؤ گے, ریفرنس بتا دے. کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی, کہانی شریف ہے. مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے, اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی. انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر. ہاں ذاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی, اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے, تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے,
تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے. اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں, اس سے یہ نہ پسند ہے, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں. اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ, لعنت اللہ. یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, اللہ کا. کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا, اس کو نہیں پتا تھا اور وہ نانگے نے سکھایا. بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو, کپڑے کپڑے بھی لا دو. اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن, تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں شریعت دا قلم اٹھیا سی, کیوں؟ مجذوب سن, شطحیات, بونگیاں, پاگل. قلم اٹھیا سی انہاں تو. جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہے انہوں فالو کر دیو آپ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ. اس طریقے سے ایک واقعہ جی, وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز انہیں سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا, کروایا تھا؟ اللہ نے. تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے. باز آ جاؤ, موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی. بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے. اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے, بخاری مسلم 2 انچ ہے, تو اڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے. کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے. اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں. اے تپھا پیا نا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے. تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تپھی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے, بھائی کہانی نہ کراؤ, آگے چلو. نیکسٹ کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے, اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئیں. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے, تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں, فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے. تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں مانیں گے. یہ بالکل کہانی ہے, کفن میلا نہیں ہوتا. کسی کو اگر زوم ہے نا اس طریقے سے ہو جائے, یہ اللہ نے صرف نبیوں کا پروٹوکول رکھا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے. نبیوں کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں جس کے لیے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر 1390 ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے باہر نکل آیا, پھر ان کو دوبارہ دفنایا گیا تو وہ سلامت تھا. لیکن کئی صحابہ ہیں جن کو رومن امپائرز کی جنگوں میں کڑاہوں میں جلایا گیا, ان کے روسٹ ہو گئے. وہ کتنے صحابہ کا مسئلہ ہوا. خود حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ نہیں کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر, تو کوئی لاش کی حفاظت نہیں ہوئی ہے. کفن میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیں. تمہارے جو بزرگ میرے بھائی آپ زندہ ہیں نا, جب یہ مر جائے نا ان کی لاش ذرا ایک ہفتے کے لیے چوک میں رکھو, پھر دیکھتے ہیں کفن میں سے بو آتی ہے کہ نہیں اور میلا ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دیا جائے 1000 سال تک بھی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ادھر تے ہوئے گا بھائی, ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی. یہ نیچرل پروسیس ہے. اور ان کے لیے پھکی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب حضرت ابوبکر کی موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کتنی سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے؟ ان کا 63 سال. تو ان کا بیٹا میری کتنی عمر ہوئی ہے؟ ان کا 63 سال. ان کا نبی علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا منڈے کے دن. تو ان کا آج کون سا دن ہے؟ ان کا منڈے کا دن. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں بھی آج ہی مروں گا. اللہ کا شکر ہے اس دن نہیں مرے, اگلے دن مرے. بخاری میں موجود ہے.
علم غیب ختم. اس پہ میرا کلپ ہے حضرت ابو بکر کا علم غیب. سر ابو بکر تو وڈا کیڑا ولی ہے تواڈا, آؤ نا لے کے آؤ نا. یہ بخاری شریف ہے, وہ کہانی شریف ہے. بزرگاں پہلے ہی دستا, او تواڈے بزرگ ہن نہیں دس سکتے. میں فارمولا لکھ کے دیا نا, اینج بھی تکتے رہن قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ